شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، نگران حکومت کی طرف سے ایک سٹاپ لسٹ تیار کی گئی ہے۔ سٹاپ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نام اس میں شامل کیے گئے ہیں جن کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے قریبی ساتھیوں کو بھی سٹاپ لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ اعلیٰ سیاسی شخصیات کے قریبی ساتھیوں کو بھی سٹاپ لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ سٹاپ لسٹ کے اندر نہ صرف سیاسی شخصیات بلکہ سرکاری افسران، تاجر، بلڈر اور صنعت کاروں کے نام بھی شامل ہیں۔ تقریباً 1000 کے قریب لوگ شامل ہیں جن کے نام سٹاپ لسٹ کے اندر شامل کیے گئے ہیں، اور FIA کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ نگران حکومت نے تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر FIA کو ہدایات جاری کرتے ہوئے امیگریشن حکام کو یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ سٹاپ لسٹ کے اندر شامل کیے گئے ہیں ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں، لہٰذا کسی بھی صورت یہ لوگ بیرون ملک نہ جا سکیں۔ اور اس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ PTI کے جو سپورٹرز ہیں اور اس کے علاوہ PTI کو جو لوگ فنڈنگ کر رہے تھے ان لوگوں کے نام بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ باقاعدہ FIA حکام کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر ان کے بارے میں اطلاعات فراہم کر دی گئی ہیں اور ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف علی زرداری دبئی سے پاکستان آ چکے ہیں، اور دبئی سے پاکستان پہنچتے ہی انہوں نے ایک بہت اہم بیان جاری کیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہے، اور اس لیے ان کا آج کا جو بیان ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، اور ان کے بیان سے یہ مفاہمت کا جو عنصر ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے آج کے بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سیاست کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنی معیشت کو دیکھنا ہوگا، یعنی آج انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے مفاہمت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، سیاست تو ہوتی رہے گی، ہمارے لیے سب سے جو ضروری ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی بات اس وقت پاکستان کی اعلیٰ جو عسکری قیادت ہے وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کے اوپر انہوں نے کافی اقدامات بھی اٹھائے جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کچھ اچھے تاثرات بھی سامنے آئے ہیں اور اچھے اشارے ہیں وہ بھی ملے ہیں۔ ڈالر کی قیمت آپ نے دیکھا ہوگا نیچے آنی شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح کچھ جو پرائسز کے حوالے سے اور سمگلنگ کے حوالے سے بھی بہت سارے اچھے اقدامات ہونے کی وجہ سے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے آج کے بیان کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور ہمیں نہ صرف چیف الیکشن کمشنر بلکہ الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے 90 روز کے اندر انتخابات کروائے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس وقت سندھ کے مختلف دوروں کے اوپر ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت اپنی سیاسی کمپین کے حوالے سے سندھ کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہونا ضروری ہیں کیونکہ یہ آئین کا تقاضا ہے۔ یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس وقت سپریم کورٹ نے 14 مئی کا حکم دیا تھا پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کا، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ان کے جو وزراء تھے وہ سپریم کورٹ کے خلاف آ کر پریس کانفرنس کرتے تھے اور بیانات دیتے تھے، لیکن آج ان کو اندازہ ہو چکا ہے اور شاید ان کو پتہ ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر نہیں ہو سکیں گے، اس لیے وہ انتخابات کے حوالے سے اب آئین کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اور آئین کا سہارا لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ آئین کا تقاضا ہے۔ PTI کے چیئرمین عمران خان نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ دونوں جو قوانین ہیں ان کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے، اپنے وکیل شعیب شاہین کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے صدر پاکستان، سیکرٹری داخلہ و سیکرٹری قانون اور سیکرٹری قومی اسمبلی کو
اس میں پارٹی بنایا ہے، فریق بنایا ہے، اور اپنی آئینی درخواست کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ جب تک ان قوانین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک دونوں قوانین جو ہیں ان کو معطل کیا جائے۔ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ چونکہ صدر پاکستان نے یہ دونوں جو قوانین ہیں ان کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا تھا جس میں عارف علوی صاحب نے یہ کہا تھا، انہوں نے ان قوانین کے اوپر دستخط نہیں کیے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ میں ان قوانین کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوں، ان کو واپس بھیجا جائے، لیکن ان کے سٹاف نے اس کو واپس نہ بھیجا اور وہ قوانین بن گئے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اپنے وکیل کی وساطت سے سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی درخواست دائر کر دی ہے اور وہاں پر مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک دونوں جو قوانین ہیں ان کو معطل کیا جائے۔ نیب کے پراسیکیوٹر جنرل جسٹس ریٹائرڈ سید اصغر حیدر صاحب نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے استعفے کے بعد نیب کے حوالے سے ایک خلا پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ پراسیکیوٹر جنرل کی منظوری سے نیب کے معاملات چلتے ہیں۔ جب تک پراسیکیوٹر جنرل نیب کیس دائر کرنے کے حوالے سے یا ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے منظوری نہیں دیتا تب تک نیب کوئی بھی جو ریفرنس ہے اس کو دائر نہیں کر سکتی اور نہ ہی کیس کے حوالے سے کوئی آگے اس کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، تو اس کے بعد بھی جب تک پراسیکیوٹر جنرل موجود نہیں ہوں گے اور ان کی اس میں منظوری نہیں ہوگی تو دوبارہ جو مقدمات پی ڈی ایم کے ختم ہو چکے ہیں وہ نہیں کھولے جا سکتے۔ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے، نیب کے پراسیکیوٹر جنرل کا اس میں منظوری دینا اور ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ ہے اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کچھ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پراسیکیوٹر جنرل نے آج استعفیٰ دیا ہے اس سے کچھ جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نیب قوانین کی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ شاید اس کے خلاف آئے گا، اس لیے نیب پراسیکیوٹر جنرل کو اس کے اوپر مجبور کیا گیا۔ بہرحال نیب پراسیکیوٹر جنرل نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی ذاتی مجبوری کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے اور آج انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو بھجوا دیا ہے اور وزیر اعظم آفس کو ان کا جو استعفیٰ ہے وہ موصول بھی ہو چکا ہے۔ حکومت نے گیس کی قیمتوں کے اندر مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں تقریباً 50% اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے وفاقی کابینہ کا عنقریب جو اجلاس ہوگا اس میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ دوسرا، بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن بہت تیزی سے جاری ہے۔ بڑے بڑے جو پاکستان کے اندر سرکاری افسران ہیں جو خاص طور کے اوپر تقسیم کار کمپنیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی حکومت جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تقسیم کار کمپنیوں کے اندر جو کرپٹ افسران ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کیا جا چکا ہے اور عنقریب ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و خدا حافظ۔